Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Continuing from our last lecture on the sources of Islamic law, where we briefly discussed the terms ijma and ijtihad, and particularly the type of ijtihad that is most common in Sunni Hanafi law, which is qiyas. In today's lecture, we will go into more detail on what ijma is, and this is going to be a very interesting lecture as well as a very lengthy discussion, because I want to really get into the depth of all of this کہ آپ کو اس کے بعد زندگی میں کبھی اجماع کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا کنفیوژن جو ہے وہ نہ ہو. سب سے پہلا کنفیوژن جو لوگوں کو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی اجماع کیا ہے اور اجتہاد کیا ہے. اجماع کا مطلب ہے کنسنسس اور اجتہاد کا مطلب ہے اسٹرگل فار انٹرپریٹیشن. ان کا ایک سکلکل سا ریلیشن شپ ہے. اجماع ہو سکتا ہے ہم سے پہلے ہو گیا ہو. اجماع میں صرف انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے، یعنی جس چیز پر لوگ مسلمان اگری کر جائیں وہ اجماع ہے. مثال کے طور پہ اگر تمام مسلمان اگری کر جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، اب یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ نے دیکھا، ان کی وفات کے بعد جب یہ کسی نے الٹے ہاتھ سے کھایا تو کسی نے اس کو روکا اور کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، یہ سنت نبی ہے. اب وہ سنت ایگزسٹ کرتی ہے یا سنت ایگزسٹ نہیں کرتی؟ کیونکہ یوں تو کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے فلاں کام کرو وہ سنت نبی ہے، فلاں کام کرو وہ حدیث شریف میں آیا ہے، پر کیا وہ واقعی سنت ہے؟ حدیث کی تو ہمارے پاس کتابیں بھی موجود ہیں، پر سنت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو امیجیٹلی آفٹر دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جس سنت کو زیادہ لوگ کہتے تھے کہ یہ واقعی ہم نے یہ دیکھا ہے یہ سنت تھی، تو کہتے تھے کہ سنت پہ اجماع ہو گیا، کنسنسس ہو گیا. تو سنت پہ بھی کنسنسس ہو سکتا ہے. پھر قرآن کی کوئی آیت کی انٹرپریٹیشن ہے تو اس آیت کی انٹرپریٹیشن کا کیا مطلب ہے، اس پہ بھی اگر سارے اگری کر جائے تو اس پہ بھی اجماع ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی اجتہاد ہوتا ہے، کوئی فتویٰ ہوتا ہے، کوئی قیاس ہوتا ہے، کوئی نئی رولنگ نکلتی ہے اسلام میں، اس اجتہاد پہ بھی اگر لوگوں کا کنسنسس ہو جائے تو اجماع ہو سکتا ہے. اجماع بیسکلی از کنسنسس. یہ قرآن کی آیت پہ بھی ہو سکتا ہے، سنت پہ بھی ہو سکتا ہے، اجتہاد کی کسی فارم پہ بھی ہو سکتا ہے. جہاں پہ بھی مسلمان مل کے ایک چیز کو کہیں گے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے وہ اجماع کہلائے گا. اجتہاد happens only in situations where the Quran and the Sunnah are silent. اور وہاں پہ آپ کو کوئی نیا راستہ نکالنا ہو، کوئی نیا حل نکالنا ہو. So the struggle for answering a new question that has not been answered in the Quran and the Sunnah, that process is called ijtihad. So ijtihad is more of a process, and ijma is it's agreement. Ijma means agreement, and ijtihad is a process by which you find new meaning. I hope that clarifies it a bit. If it doesn't, don't worry about it. We can delve into this further and talk about ijma a bit more. Ijma جو ہے, this comes from the root jama'a, which means coming together, and hence the spirit behind ijma is doing something in solidarity, doing something all together, or coming together on one single point, coming together in agreement on a single point. That is ijma. اس کا opposite ہوتا ہے اختلاف. My handwriting. اختلاف. Which of course also is the term that gives us the word مختلف. or khalafa basically, but either way the idea is that کسی بھی چیز کے اوپر, چاہے وہ قرآن کی کوئی بات ہو, چاہے وہ حدیث کی کوئی بات ہو, چاہے وہ اجتہاد کی کوئی بات ہو, یا اس پہ اجماع ہوگا یا اس پہ اختلاف ہوگا, یا اس پہ سارے اگری کریں گے یا اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوگا.
جس چیز پہ ڈس اگریمنٹ ہو وہاں پہ یو دین ہیو ٹو ریزورٹ ٹو رائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اس کے فوراً بعد ان کی زندگی میں بھی اجماع استعمال ہوتا رہا کچھ پر مینلی ایز اے جورسٹیکل تھنگ, ایز اے لیگل پروسیس, ان کی وفات کے بعد ہر وہ چیز, کچھ لوگ تھے جن کو کہتے تھے صاحب الرائے. I'll write this here. صاحب الرائے, رائے مجھے نہیں پتا عربی میں کیسے لکھتے ہیں, اردو میں ایسے لکھتے ہیں. تو صاحب الرائے وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا, ان کو سمجھتے تھے, اور جن کی اوپینین اباؤٹ قرآن اینڈ سنہ میٹرڈ. فار ایگزامپل حضرت علی کرم اللہ وجہہ, اما عائشہ رضی اللہ عنہ, all of these people, Ibn Umar, all of these people had a very good understanding of the Quran and the Sunnah. So they were called Sahib al-Rai. Because they were Sahib al-Rai, after a few centuries, جب صاحب الرائے مشکل ہو گیا ڈیسائیڈ کرنا, پہلے تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا, جس نے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارا, ایک ساتھ ایکسپیرینس کیا, ان کو صاحب الرائے کہہ سکتے تھے. یا جو عقل مند لوگ تھے جن کا مشہور تھا کہ وہ بہت وائز ہیں, ان کو صاحب الرائے کہتے تھے. تو صاحب الرائے جس بات کے اوپر اگری کر جاتے تھے اس چیز کو اجماع لوگ کہنا شروع ہو گئے, کہ اگر حضرت علی بھی ایک بات کہہ رہے ہیں اور اما عائشہ بھی ایک بات کہہ رہی ہیں اور ابن عمر بھی وہی کہہ رہے ہیں اور ابو ذر غفاری بھی وہی کہہ رہے ہیں, سلمان فارسی بھی وہی کہہ رہے ہیں, جب تمام صاحب الرائے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر اجماع ہے. اور اگر کسی چیز پہ اجماع ہو جاتا تو وہ سمجھتے کہ because this is now being declared as part of اجماع, now this is binding شریعہ. جیسے قرآن جیسے سنت, اسی طریقے سے جب اجماع ہو گیا ہے تو یہ بھی اب مسلمانوں پہ بائنڈنگ ہو گیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صاحب الرائے were replaced by a new term which is مجتہد. I think یہی والی ہے ہوتی ہے, مجتہد. The word مجتہد means somebody who is allowed to do اجتہاد. تو جو اجتہاد کر سکتے تھے وہ اجتہاد کرتے تھے. جب مختلف لوگ اجتہاد کرتے تھے اور اگری کر جاتا تھا سب کا اجتہاد تو کہتے تھے کہ اجماع ہو گیا. اور اگر کسی چیز پہ اجماع نہیں ہوتا تھا تو پھر کہتے تھے کہ یہاں پہ اختلاف ہو گیا. So اختلاف and اجماع are opposites to each other. So let's go into definitions. Formal definition: اجماع is to resolve to do something, کس چیز کی نیت کرنا, and to do something together. یہ دونوں مطلب جو ہے یہ اجماع میں آتے ہیں. اور اس کو اگر ہم ایک جملے میں لیگل سینس میں جیسا یوز کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ to resolve, to solve a limitation of Islamic law, کہ اسلامک لا کے اندر اگر کوئی لمیٹیشن آ گئی ہے اس کو اوورکم کرنے کے لیے, اگر کوئی گیپ آ گیا, اگر کوئی لوپ ہول نظر آ رہا ہے, اس کو اوورکم کرنے کے لیے with the consensus of the Muslim community, اگر ہم امت کے مسلمانوں کے کنسنسس سے, کہ اگریمنٹ سے اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں تو اس حل کو اجماع بولا جائے گا. And this is the third source of Islamic law. It is the agreement of all the mujtahids of a particular place or a particular time period, and it can be also on a scriptural ruling regarding a particular occurrence, which means it helps us understand Islam better. So it doesn't have to be something new. It can also be a purani cheez جس کے اوپر سب کا agreement ہو جائے, which helps us better understand the Quran and the Sunnah, or of course a new problem. اجماع کی کچھ شرائط ہوتی ہیں, conditions of اجماع. اجماع can only be done after the death of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, because all the ijma that was done during his life became part of Sunnah. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی اگریمنٹ ہوتا تھا, جو بھی کنسنسس ہوتا تھا, وہ سنت بن جاتا تھا. تو جب ان کی وفات کے بعد ہی اجماع ہو سکتا ہے, یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے صحابہ کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اجماع کر لیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس سے مختلف ہے. اجماع can never be contrary or contradicting to the explicit understanding or explicit injunction of the Quran and the Sunnah. The second thing is that ijma cannot be a single act. جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلے زمانے میں صاحب رائے ہوتے تھے, تو ان کی رائے ہوتی ہے. جب ایک بندہ ایک اوپینین رکھتا ہے تو اس کو رائے بولتے ہیں.
جب مختلف لوگوں کی رائے اکٹھے ہو جائے اور سب کی رائے اکٹھے ہو جائے تو اس کو اجماع بولتے ہیں. ان دا سیم وے اگر میں کوئی اجتہاد کرتا ہوں بحیثیت فرد تو وہ اجتہاد میرا فتویٰ کہلا سکتا ہے پر وہ اجماع نہیں ہو سکتا. پر اگر پورے مسلمانوں کی امت میں ہر کوئی ایک ہی فتویٰ دے دے تو پھر ہم کہیں گے کہ اب یہ فتوے سے بات آگے نکل گئی, اب یہ اجماع ہو گیا. تھرڈ پوائنٹ از ہر کوئی اجماع نہیں کر سکتا, ہر کوئی جس طرح فتویٰ نہیں دے سکتا, ہر کوئی جس طرح اپنی صاحب الرائے نہیں ہوتا. Not everybody can be a part of the ijma. So if somebody does not know Islamic law, is it reasonable or is it fair to give them the responsibility of doing ijma? That is something that is very obvious کہ اجماع جو ہے وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. عموماً اس کو صرف وہ کرتے ہیں جو مجتہد ہو یا پرانے زمانے میں صاحب الرائے ہو. So that's conditions of ijma. Moving on, types of ijma. یہ ایک بہت ہی thorny topic ہے because مختلف لوگوں کے نزدیک مختلف طرح کے لیول پہ جا کے اجماع رک گیا ہوا ہے. تو جو سب سے اجماع کی بھی اسٹرینتھ ہوتی ہے نا, جیسے قرآن سب سے اسٹرانگ لا ہے, سنت جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, بائنڈنگ ہے, پر قرآن جتنی نہیں. اسی طرح اجماع میں کچھ اجماع ہیں کہ جو بہت اسٹرانگ اجماع ہیں, کچھ اجماع ہیں جو تھوڑے آپ ان کو لائٹلی بھی لے سکتے ہو. The strongest ijma is the ijma of the companions of the Prophet, the ijma of the Sahaba. If companions of the Prophet agreed on something, then that is binding on all Muslims. Because companions کے بعد کوئی بھی قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طریقے سے نہیں جان سکتا جس طرح سے companions جانتے تھے. تو companions کے اجماع کو تقریباً نہیں بلکہ ہر کوئی مانتا ہے except for the Ahl Tashri', the Shias, everybody believes that the companions ka ijma is binding ijma. So this is binding on all Muslims to come. Binding. The second type of ijma that comes is the 3-generation rule, the ijma of the tabi'in and taba tabi'in. تابعین بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو جنریشن تھی, جیسے حضرت علی ہو گئے, اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین ہو گئے, باقی کے آپ کے امہات المومنین ہو گئیں, آپ کے صحابہ رسول ہو گئے. یہ ہو گئی فرسٹ جنریشن. ایک جنریشن ان کے بعد آئی جنہوں نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا مگر ان کے صحابہ کو ملے. So for example, somebody who has spent time with Hazrat Umar or Hazrat Usman, Hazrat Ali, but did not meet the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam directly, he would be called tabi'i. And somebody who met him will be called taba tabi'i. So اگر ہم اس کو شروع سے شروع کریں تو فرسٹ جنریشن میں آپ کے جو بھی صحابی رسول ہیں, جو ان کو دیکھے وہ تابعی, اور جو اس کو دیکھے وہ تبع تابعی. کچھ اسکولز آف تھاٹ کا یہ اوپینین ہے کہ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ڈائریکٹلی دیکھا ہے تو یہ سب سے اچھے طریقے سے قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں, اور کیونکہ انہوں نے سب سے قریب کا لنک ہے تو یہ سیکنڈ پہ سب سے اچھا سمجھتے ہیں, اور یہ تھرڈ پہ ہے تو یہ تھرڈ پہ سب سے اچھا سمجھتے ہیں. اور ان تینوں کی اوپینین کو ہمیں بائنڈنگ سمجھنا چاہیے تمام مسلمانوں کے اوپر. یہ ایک اوپینین ہے جس کو مطلب پرسنلی میں تو کنڈون نہیں کرتا, آئی ڈونٹ فالو دس اوپینین, پر یہ لکھنا اور آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ کافی لوگ یہ اوپینین رکھتے ہیں. میرا اس کے ساتھ اختلاف ہے, اب پریکٹیکلی اب اس کو ساتھ ساتھ نا پریکٹیکلی بھی کرتے جائیں. میرا یہ ایک رائے ہے کہ تابعین اور تبع تابعین کا اجماع جو ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے, اور میری اس میں اختلاف یہ ہے کہ کیونکہ ہم تابعین اور تبع تابعین کی کردار کی گواہی نہیں دے سکتے. اٹس پاسبل کہ کوئی تابعی ہے یا کوئی تبع تابعی ہے جو کردار کا ہو سکتا ہے اچھا نہ ہو, ایماندار نہ ہو, امانت دار نہ ہو, علم اتنا نہ رکھتا ہو, اس کی گرپ آن دا قرآن دا سننا بہت زیادہ نہ ہو. تو اس لیے
تبع تابعین کی جو یا تابعین کے جو اجماع ہے اس کو کئی لوگ جیسے میں ہم نہیں مانتے، پر کئی لوگ کہتے ہیں، یہ بھی رائے لوگ رکھتے ہیں کہ یہ بھی اوپر والے کی طرح بائنڈنگ ہے. تو اس میں آپ کو دونوں اوپینینز مل جائیں گے کہ یہ ویلڈ ہے اور انویلڈ ہے. تیسرا ایک ٹائپ آف اجماع ہے اجماع آف دا فقہا، جس چیز میں تمام فقہا اگری کرے. تو فار ایگزامپل امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام جعفر الصادق، امام حنبل، امام شافعی، یہ وہ بڑے بڑے فقیہ ہیں جن کی اوپینین بہت میٹر کرتی ہے. یہ نہ صحابی ہیں نہ تابعی ہیں، کچھ کیسز میں نہ تبع تابعین میں سے ہیں، مگر یہ فقیہ ہیں، جورسٹ ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ اسلام کو سمجھا ہے. اگر یہ سب کسی چیز پہ اگری کر جائیں تو وہ اجماع بھی ظاہری بات ہے ایک بڑا اسٹرانگ اجماع ہوگا لیگلی اسپیکنگ. اس کے اوپر بھی لوگوں کی ویریس اوپینین ہے کہ وہ بائنڈنگ ہے یا وہ بائنڈنگ نہیں ہے. پھر اجماع کی ایک فارم ہوگی جو یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی، کہ جو امام مالک کہتے ہیں کہ اجماع صرف مدینہ کے لوگ کر سکتے ہیں، یا اجماع کے بارے میں امام شافعی کا غالباً یہ ماننا تھا کہ اجماع صرف وہ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کیا ہو. تو اس طرح سب کی اوپینینس میں ڈفرینٹ ہے. ایک اجماع ہے اجماع آف دی علماء، اس کو اجماع فقہا وہ بھی کہتے ہیں، ائمہ، اجماع ائمہ بھی بولتے ہیں، ائمہ. اس میں یہ ہے کہ جو اسکالرز ہیں وہ اجماع کر سکتے ہیں، اور اس میں ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف فلاں وقت کے اسکالرز، کوئی بھی اسکالرز مل کے اجماع کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر پاکستان میں کوئی علماء کاؤنسل ہے اور وہ علماء کاؤنسل مل کے ایک ڈیسیجن دے دیتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈیسیجن کے اوپر اجماع ہو گیا ہے. اس کی ایک اچھی اگزامپل آپ کو یہ مل سکتی ہے کہ جب یہ سوال اٹھا کہ کیا جو مرزائی قادیانی احمدی ہیں وہ مسلمان ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں، تو اس کے اوپر تمام علماء جو تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. تو جب تمام علماء نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجماع الائمہ یا علماء کا اجماع اس کے اوپر ہو گیا، جو کہ بہت پہلے ہی ہو گیا تھا، مرزا غلام احمد قادیان کی زندگی میں ہی ہو گیا اجماع الامہ، اجماع الائمہ، اجماع العلماء کہ وہ لوگ غیر مسلم ہیں. اگلا اجماع آتا ہے اجماع المسلمین، مسلم کمیونٹی کا اجماع. مثال کے طور پر سویڈن میں یا فن لینڈ میں یا کسی دور کے علاقے میں مسلمانوں کا کوئی گروپ رہتا ہے جن کا کہیں سے آس پاس کی دنیا سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، وہ ساری کمیونٹی جمع ہوتی ہے اور وہ ایک اجماع کر لیتے ہیں، تو وہ اجماع ظاہری بات ہے اس کمیونٹی کی حد تک ویلڈ ہو جائے گا. اس کے اندر جو اوپینین ہے that is very simple that any community which makes an ijma, the ijma is binding upon that community but it is not binding upon others. And the final type of ijma is I believe largely theoretical, ijma al-umma، کہ کسی چیز اس پہ پوری امت کا اجماع ہو جائے. اس کی اچھی اگزامپل یہ بنتی ہے کہ جب پہلے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ اجماع الائمہ ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیان کے فالوورز جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں. جب وہ میٹر پارلیمنٹ میں چلا گیا اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے اس کے اوپر ووٹ کر دیا تمام پاکستانیوں کے بہاف پر، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اجماع الامہ اس کے اوپر ہو گیا، یا پوری مسلم کمیونٹی کا، پاکستان کی کا اس کے اوپر اجماع ہو گیا. اور اگر کل کو پوری دنیا کے جتنے مسلمان ملک ہیں سارے مل کر اس چیز کو انڈورس کر دیں کہ واقعی یہ فتویٰ صحیح ہے اور جو مرزا غلام احمد قادیان کے فالوورز ہیں وہ غیر مسلم ہے، یا وہ جو بھی اس کا ٹرم یوز کریں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجماع الامہ ہو گیا، یعنی کہ پوری امت کا کسی چیز کے اوپر اجماع ہو گیا. پریکٹیکلی اسپیکنگ اجماع الامہ کا لفظ ہم اسی وقت استعمال کرتے ہیں جن چیزوں کے لیے ہم اجماع صحابہ النبی استعمال کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہی چیزیں جن پر اصحاب کا اجماع ہوا تھا اسی کے اوپر آج تک امت کا اجماع ہے. اس کے بعد بہت ہی کم ایسی چیزیں آئی ہوں گی جس کے اوپر ساری امت کا اجماع ہوا ہوگا. On that, the first half of our Ijma lecture is over. اس کے بعد we'll start our second lecture on Ijma, اور انشاءاللہ اگلے lecture میں we will complete the topic of Ijma. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.